بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. سورة المؤمنون آیت نمبر 23. پچھلے باب کا کوئی خلاصہ بیان کر سکتا ہے آپ میں سے؟ جو پچھلا باب ہم نے پڑھا ہے، سورت کا پہلا باب آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 23 تک، 22 تک، یعنی کہ کوئی خلاصہ بیان کر سکتا ہے پچھلے باب کا؟ جی میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام. سر اس میں یہ اوصاف بیان کیے گئے ہیں کہ شروع کی آیات میں اوصاف بیان کیے گئے ہیں کہ فلاح پانے والے کون سے لوگ ہوں گے، جن میں بتایا گیا کہ سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ وہ ایمان والے لوگ، مومن لوگ ہوں، ہاں اور نہیں، پھر اس میں صرف بتایا گیا کہ صرف صرف موٹا موٹا خلاصہ بیان کرنا ہے. صفات بیان ہوئی ہیں، بشارت بیان ہوئی ہے، اور کیا بیان ہوا ہے؟ اور پھر صحیح 6 عقلی دلائل بیان ہوئے ہیں. 6 عقلی دلائل. جی ٹھیک ہے. لائبہ جاوید آپ بتائیں. شیخ سورت کا دعویٰ کا تذکرہ ہوا جی کیا دعویٰ ہے سورت کا، بتائیں. ہے شیخ، یہ آپ نے ایک آیت سے ریلیٹ کیا تھا، یہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، جی یہ کیا سورت کا مطلب ہے دعویٰ اس کا؟ مطلب سورت کا دعویٰ کیا ہے؟ اب اپنے الفاظ میں بتائیں. ہے۔ شیخ اس میں ہم نے شرک فی البرکات کا رد تھا اس میں، ٹھیک ہے ٹھیک کہ ہے، بارک اللہ فیکم. اللہ کے علاوہ کسی اور ذات کو ببرکت نہ مانا جائے۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم. اور اس میں جو ہے وہ عقلی دلائل بیان ہوئے تھے 6 توحید پر. آج جو ہے وہ نقلی دلائل کا آغاز ہے. نقلی دلائل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایک بات کو جو ہے وہ عقلی دلائل سے ثابت کر دیا. اب تم تاریخ کی طرف دیکھو اور دیکھو کہ وہ قومیں جنہوں نے اس حقیقت کو مانا، جس حقیقت کو ہم نے دلائل سے ثابت کیا ہے، ان قوموں کو جو ہے وہ قومیں محفوظ رہیں. لیکن جن لوگوں نے ان چیزوں کا انکار کیا، ان حقائق کا انکار کیا جو انبیاء بتاتے رہے، ان چیزوں کو جن قوموں نے نہیں مانا، تو دیکھو کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا. ٹھیک ہے، تو جب تم دیکھو گے کہ جو قوم بھی اپنے انبیاء کی بات کو جھٹلاتی رہی، توحید کا انکار کرتی رہی، اور انبیاء جن حقائق کی خبر دیتے رہے اس کا انکار کرتی رہی، تو وہ قوم تباہ ہوتی رہی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء جس بات کا دعویٰ کر رہے تھے وہ بات جو ہے وہ درست ہے، وہ بات جو ہے وہ حقیقت ہے، وہ اس بات کو مان لینے میں ہی بہتری ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے نقلی دلیل سے کسی چیز کو ثابت کرنا، منقولی دلیل. گزشتہ انبیاء کے قصے. تو یہ دوسرا باب ہے، آیت نمبر 23 سے لے کر 51 تک. 23 سے لے کر 51 تک دوسرا باب ہے. جی ام کلثوم، آج آپ بڑے دنوں بعد کلاس میں نظر آ رہی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ۔ السلام. ایسا وہ نا چھوٹی بچی حفظ کھڑی ہے تو میں اس جی کے ساتھ جاتی ہوں، اچھا تقریباً 5 بجے قریب ہم جاتے ہیں۔ تو اب میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ مجھے 8 بجے فارغ کر دیا کریں، ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ میں جو سیکھ رہی ہوں وہ 2-3 بک پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ایک ہے بلوغ المرام پڑھا رہے ہیں، ابھی شروع کروائی ہے، پھر ٹھیک ہے اس لیے وہ فزیکلی مجھے بچے کے ساتھ ہونا ضروری ہوتا ہے۔
صحیح ہے, چلیں, بارک اللہ فیکم. تو جزاک وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ, یقیناً ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف. فقال, اس نے کہا, یا قوم اعبدوا اللہ, اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ, تمہارا اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے. افلا تتقون, یعنی کہ کیا تم میری نافرمانی کرو گے. اتعصوننی فلا تتقون اللہ, کیا تم میری نافرمانی کرتے ہو اور اللہ سے ڈرتے نہیں ہو. تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سب سے پہلے کس مسئلے کی دعوت دی ہے؟ کیا بات ان کے سامنے رکھی ہے؟ توحید. توحید. یا قوم اعبدوا اللہ, اے میری قوم اکیلے اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ, تمہارا اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے. فقال الملأ الذین کفروا من قومہ, فقال, پس کہا, الملأ, سرداروں نے, جو اس کی قوم کے بڑے بڑے سردار تھے, انہوں نے کہا, الذین کفروا, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا, من قومہ, اس کی قوم میں سے, انہوں نے کیا کہا, ما ھذا الا بشر مثلکم. اس آیت کے اندر نوح علیہ السلام پر 4 اعتراضات ہیں, ان کے مخالفین کے 4 اعتراضات اس آیت کے اندر ذکر ہوں گے. فقال الملأ الذین کفروا من قومہ, ان لوگوں نے جو کہ کافر تھے, انہوں نے اپنی قوم سے کہا, ما ھذا الا بشر مثلکم. یہ پہلا اعتراض ہے ان کا, یہ تو تمہاری طرح کا انسان ہے, یہ تو تمہاری طرح کا انسان ہے. یہ اعتراض ہے. حالانکہ اس میں اعتراض کی کیا وجہ ہے؟ انبیاء نے کب کہا ہے کہ ہم بشر نہیں ہیں؟ انبیاء نے کب کہا ہے کہ ہم فرشتے ہیں؟ انبیاء نے تو یہ دعویٰ ہی نہیں کیا. تو انبیاء کا بشر ہونا, اس سے ان کی نبوت کی نفی کس طرح ہوتی ہے؟ یعنی کہ آپ کا آرگومنٹ یہ ہے کہ چونکہ یہ ہمیں اللہ کی عبادت کی دعوت دے رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں, لیکن یہ تو انسان ہے, تو اس نے کب کہا ہے کہ میں انسان نہیں ہوں؟ اور کیا اس کا انسان ہونا اس کے اس دعوے سے ٹکرا رہا ہے کہ جو وہ دعویٰ کر رہا ہے؟ یہ تو تب ہے کہ جب وہ یہ کہتا کہ میں معبود ہوں. اگر انبیاء نے یہ کہا ہوتا کہ ہم معبود ہیں, ہماری عبادت کرو, تو پھر ان کا یہ جواب ہوتا کہ یہ تو ما ھذا الا بشر مثلکم, یہ تو تمہارے جیسا بشر ہے, یہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر تو بات درست تھی. لیکن انہوں نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ ہم معبود ہیں, بلکہ وہ تو کہہ رہے ہیں, یا قوم اعبدوا اللہ, اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. تو اس کے جواب میں یہ کہنا کہ ما ھذا الا بشر مثلکم, یہ کیا ہے جی؟ جی سر, آ رہی ہے. اچھا جی, تو اس کو ہم بے وقوفی کہیں گے. ٹھیک ہے, بے وقوفی کہیں گے یا جہالت کہیں گے. تو ان کا پہلا اعتراض یہ ہے کہ ما ھذا, نہیں ہے یہ, الا بشر مثلکم, مگر آپ ہی طرح کا ایک بشر ہے. یرید ان یتفضل علیکم, یرید ان یتفضل علیکم, اصل میں یہ چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر غالب آ جائے, یہ تم پر غالب آنا چاہتا ہے. یعنی کہ جو اہل دنیا ہوتے ہیں وہ ہمیشہ حق کی دعوت دینے والوں کو اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں, چونکہ دنیا والوں کا عموماً مقصد یہی ہوتا ہے, غالب آنا, دوسروں پر اپنی دوسروں پر جو ہے نا بڑائی جتانا مقصد ہوتا ہے, یا کسی طرح اپنے آپ کو منوانا مقصد ہوتا ہے. تو وہ انبیاء کو بھی اپنے اوپر ہی قیاس کرتے ہیں کہ بھئی اس نے یہ جو نیا کام شروع کیا ہے نا, اصل میں یہ تم پر غالب آنا چاہتا ہے, اصل میں یہ چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر نا اس کو بادشاہت حاصل ہو جائے. یرید ان یتفضل علیکم, یہ دوسرا جو ہے وہ ان کا اعتراض ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً, اور اگر اللہ چاہتا تو اللہ تعالیٰ فرشتے اتار دیتا. اس کو کیوں اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ اللہ کو جو ہے وہ اور کوئی نہیں ملا کیا جو اس کو ہماری ہی قوم میں سے ایک بندے کو جو ہے وہ نبی بنا دیا؟ اگر اللہ چاہتا تو فرشتوں کو بھیج دیتا. یہ تیسرا اعتراض ہے. اور چوتھا اعتراض بڑا مضبوط ہے ماشاءاللہ اپنی طرف سے. ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین, ہم نے تو اپنے بڑوں میں کبھی یہ بات سنی ہی نہیں کہ کوئی توحید کا بھی ذکر کرے یا کوئی نبوت کا بھی ذکر کرے, یا یہ کہ کوئی بشر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو نبی بنا کر بھیج دے. ہم نے تو اپنے بڑوں سے کبھی یہ بات سنی ہی نہیں. کتنی بڑی, کتنی مضبوط دلیل پیش کی ہے. حالانکہ جیسے یہ خود ہیں ویسے ان کے بڑے ہیں, جیسے یہ خود جاہل ہیں ویسے ان کے بڑے جاہل اور گمراہ تھے. تو ان کو اگر ایک بات کا نہیں پتا تھا تو یہ اس سے اس بات کا غلط ہونا کس طرح ثابت ہو گیا؟ یہ کیسا آرگومنٹ ہے کہ ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین. اب یہ اگلی آیت کے اندر 5واں اعتراض ہے. ان ہوا الا رجل به جنہ, ان ہوا الا رجل,
ان ہوا الا رجل به جن، یہ تو نہیں ہے مگر ایک ایسا شخص ہے کہ جس کو جنون لاحق ہے. فتربصوا به، فتربصوا به لے جاؤ، فتربصوا به پس انتظار کرو، به بموته اس کی موت کا انتظار کرو، حتی حین یہاں تک ایک وقت تک، یعنی کہ فتربصوا به حتی حین ایک وقت تک انتظار کرو، اگر یہ مر جائے تو فیموت وتستریحون، یہ مر جائے گا تو تمہاری جو ہے وہ جان چھوٹ جائے گی، تم جو ہے وہ تمہاری جان چھوٹ جائے گی اور تم راحت میں ہو جاؤ گے اس سے. ان ہوا الا رجل به جنۃ فتربصوا به حتی حین. تو یہ 5 اعتراضات انہوں نے ذکر کیے ہیں. اچھا یہ جو ہوتا ہے نا جہل کو دلیل بنانا، یہ جس طرح انہوں نے کہا ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، یہ بڑا کامن ایک اس کو ہم کہتے ہیں فیلسی. فیلسی کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ مغالطہ. مغالطہ سمجھتے ہیں آپ کیا ہوتا ہے؟ یا فیلسی سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ جی سر، مکالمہ بھی سمجھ آتی ہے. مغالطہ، مغالطہ جو ہے نا وہ کوئی یعنی کہ آپ یہ کہہ لیں کہ یعنی کہ کوئی غلطی فکر کی کوئی غلطی. اب مثال کے طور پر اگر ایک بات کا مجھے علم نہیں ہے، اگر ایک بات کا مجھے علم نہیں ہے تو مجھے کسی بات کا علم نہ ہونا اس بات کے عدم کی دلیل نہیں ہے. یعنی کہ اس کو ہم علماء اس طرح بیان کرتے ہیں کہ عدم علم عدم شے کی دلیل نہیں ہے. عدم علم جو ہے وہ کسی چیز کے معدوم ہونے کی دلیل نہیں ہے. سمجھ آیا آپ کو یا نہیں آیا؟ سر کس آ کو گیا. آ گیا؟ کیا سمجھ آیا جی بتائیں. سر آگے. سر سر یہ اگر ہے یہ یہ جی باری باری جی حماد بھائی بتائیں پہلے آپ. سر یہ ایسے ہی ہے جیسے اگر مجھے کراچی کا کوئی بتائے نا، مجھے ہوں پتہ نہ ہو تو میں یہ سمجھوں کہ کراچی ہے ہی نہیں. کراچی کا موجود ہی نہیں ہے. جی لائبہ آپ کیا سمجھیں گے اس سے؟ سر یہی سمجھیے، ہوں تو یہی کہ کسی چیز، جی جی، جی جی بتائیں بتائیں، بولیں بولیں بولیں. یہی کہ کسی چیز کا علم اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو یہ نہیں ہے کہ وہ چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. ٹھیک ہے. تو یہ جو ملحدین ہوتے ہیں نا، ملحدین، ان کے جو آرگومنٹس ہوتے ہیں ان کے اندر یہ مغالطہ سب سے زیادہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے علم نہ ہونے کو دلیل بنا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں چونکہ اللہ کے وجود کا علم نہیں ہے تو اللہ جو ہے وہ موجود نہیں ہے. حالانکہ عدم علم جو ہے وہ علم بالعدم نہیں ہوتا. ایک ہے عدم علم، عدم علم مجھے ایک بات پتہ نہیں ہے. ایک ہے علم بالعدم کہ مجھے اس بات کا علم ہو کہ فلاں چیز موجود نہیں ہے. ایک ہے عدم علم، مجھے پتہ نہیں ہے کہ کوئی چیز موجود ہے یا نہیں، میرے پاس اس کا علم نہیں ہے. اور ایک ہے علم بالعدم کہ مجھے پتہ ہے کہ فلاں چیز معدوم ہے، موجود نہیں ہے. تو ان دونوں میں فرق ہے. ٹھیک ہے. تو عدم علم جو ہے وہ علم بالعدم نہیں ہوتا. تو اگر تمہیں پتہ نہیں ہے اے جاہلو کہ تم نے اپنے بڑوں میں کبھی یہ نہیں سنا کہ توحید کا تذکرہ نہیں سنا یا نبوت کا تذکرہ نہیں سنا، تو اس سے انبیاء کا دعویٰ کس طرح باطل ہو گیا؟ اس سے انبیاء نے جو کہا ہے کہ اکیلے اللہ کی عبادت کرو، یا انبیاء نے کہا ہے کہ اللہ نے ہمیں نبی بنا کر بھیجا ہے، تو یہ کیسی دلیل ہے، یہ کیسا آرگومنٹ ہے؟ اس سے انبیاء کی بات کس طرح غلط ثابت ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے جی. تو یہ انبیاء کے مخالفین ہر دور میں اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں جن کی کوئی جو ہے وہ حقیقت نہیں ہوتی، عقلی طور پر بھی باطل اور نقلی طور پر بھی باطل. تو ان لوگوں نے 5 اعتراضات کیے ہیں نوح علیہ السلام پر. وہ 5 اعتراضات ذرا جلدی جلدی بتا دے کوئی. سر میں بتاؤں؟ جی بتائیں. کہ پہلی بات یہ کہ یہ ایک انسان ہے، اس جی لیے نہیں ہم ان کی بات مانیں گے. جی دوسری یہ کہ یہ ہم پہ فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہیں. جی اور تیسری یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ نازل کرتے تو کسی فرشتے کو نازل کرتے. جی اور چوتھی یہ ہے کہ یہ بات تو ہم نے اپنے آباء و اجداد سے سنی ہی نہیں ہے.
جی اور پانچویں یہ کہ یہ شخص تو جو ہے نا یہ مجنون ہے، مجنون ہے، مجنون بارک ہے۔ اللہ فیکم۔ تو یہ پانچ جو ہے نا یہ اعتراضات انہوں نے کی۔ اب اس کے جواب میں نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال، نوح نے کہا رب انصرنی بما کذبون، اے میرے اللہ، اے میرے رب میری نصرت کر بسبب اس کے کہ یہ میری تکذیب کر رہے ہیں، یہ مجھے جھٹلا رہے ہیں، تو اے اللہ میری نصرت کر۔ تو اللہ تعالیٰ کا نصرت کرنا یہ بھی برکت کی ایک قسم ہے، یہ بھی برکات میں سے ہے۔ تو کیا ثابت ہو گیا؟ شرک فی البرکات کا رد ہے کہ برکت دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ ہاں، تو نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے نصرت مانگی ہے، تو نصرت اور ہر طرح کی برکت وہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ ایک اور بات اس کے اندر یہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو رب کہہ کے پکارا ہے، ربی ربی۔ تو انبیاء کی جو دعائیں ہیں نا ان کے اندر آپ کو سب سے زیادہ یہ لفظ ملے گا، تو رب کہہ کے اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے اپنی دعاؤں میں، رب کا واسطہ دے کر۔ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کو اس کے نام کا واسطہ دے کر سوال کرنا ہوتا ہے اس طرح۔ تو انبیاء کی اکثر دعائیں، قرآن کی اکثر دعاؤں میں آپ دیکھیں گے کہ رب کا لفظ ہوگا، تو یہ بھی ایک ادب ہے، یہ بھی سیکھنا چاہیے دعا کا ادب۔ قال رب انصرنی بما کذبون، پس پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی۔ یہ نا خلاصہ ہے پورے واقعے کا، یہ واقعے کی تفصیل نہیں ہے، یہ صرف اختصار ہے۔ فأوحینا الیہ، پس ہم نے وحی کی نوح کی طرف، ان اصنع الفلک، یہ وحی کی کہ ایک کشتی بناؤ، بأعیننا، ہماری آنکھوں کے سامنے، ووحینا، اور ہمارے حکم کے مطابق، فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، پس جب ہمارا حکم آ جائے گا، وَفَارَ التَّنُّورُ، اور تندور جو ہے وہ ابل پڑے گا پانی سے، تو فَاسْلُكْ فِيهَا، تو لے جاؤ اس کے اندر، یعنی کہ اس کشتی کے اندر، مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑا، ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑے جو ہے وہ اس میں بٹھا لو، وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں، اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو اور اپنے گھر والوں کو، اہل سے مراد دونوں ہیں، ان کو جو ہے وہ اندر بٹھا لو، سوائے ان کے کہ جن کے بارے میں عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، الا من سبق علیہ القول، سوائے ان کے، یعنی کہ اپنے اہل کو بٹھا لو سوائے ان کے، استثناء کر دیا، بیچ میں سے نکال دیا ان کو، کہ من سبق علیہ القول، جس کے بارے میں عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، منہم، ان تمہارے اہل میں سے جس کے بارے میں عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس کے علاوہ باقی سب کو بٹھا لو، وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور مجھ سے مخاطب مت ہونا، مجھ سے سوال مت کرنا ان کے بارے میں کہ جو لوگ ظالم ہیں، جن لوگوں نے ظلم کیا ہے، کیوں سوال نہ کرنا؟ کیونکہ انہم مغرقون، کیونکہ وہ تو غرق کر دیے جائیں گے، ان کے بارے میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ اپنے کفر اور اپنے ظلم کا نتیجہ اور مزہ جو ہے وہ چکھ لیں گے۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ، پس جب برابر ہو جاؤ آپ، عرفان بھائی اپنا مائک بند کر لیں۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ، جب برابر ہو جاؤ تم بھی، وَمَن مَّعَكَ، اور وہ بھی جو تمہارے ساتھ ہیں، عَلَى الْفُلْكِ، کشتی پر، جب کشتی پر برابر ہو جاؤ، اور کشتی جو ہے وہ اونچی اونچی اور بڑی بڑی موجوں کے اوپر کشتی جو ہے وہ بلند ہو جائے، تو اس وقت پھر تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اللہ کے لیے تمام تعریفات ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دے دی۔ تو نجات کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ، اور نصرت اللہ کون رب کرتا ہے؟ العزت، مدد اور نصرت کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت۔ ہاں جی، یہ کس نے بولا ہے جی؟ یہ تو لگتا ہے کوئی چھوٹا بچہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہے کلاس میں۔ جی شیخ صاحب، بچی ہے میرے ساتھ۔ اچھا، ماشاء اللہ، شاباش شاباش، ماشاء اللہ۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا، اور آپ یہ کہیں جب کشتی بلند ہو جائے تو اس وقت آپ نے ایک تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، الحمد للہ الذی نجانا من القوم الظالمین، اور اس کے بعد یہ بھی کہنا ہے رب انزلنی منزلا مبارکا، اے میرے اللہ مجھے اتار، مبارک اتارنا، منزلم مبارکا، منزلن جو ہے اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، اگر تو یہ مصدر اس کو ہم بنائیں تو اس کا معنی ہے اے اللہ مجھے اتار، مبارک اتارنا، برکت والا اترنا، میرے اترنے کو برکت والا اترنا بنا دے۔ اور اگر ہم اس کو منزلن کو ظرف بنائیں، دونوں طرح درست ہے،
اگر اس کو ظرف بنائیں تو معنی بنے گا اے اللہ مجھے برکت والی جگہ پر اتار کے، جس جگہ کو تو نے بابرکت بنایا ہو، جس جگہ میں تو برکت ڈال دے۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور بے شک تو بہترین میزبان ہے، بہترین اتارنے والا ہے۔ رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، یہ دعا یاد ہے آپ لوگوں کو یا نہیں؟ سر یاد ہے۔ ہاں جی، یہ بہت جی بہت سر ہی یاد ہے۔ قیمتی دعا ہے، یہ قیمتی دعا ہے۔ اس دعا کو جو ہے نا وہ آپ مضبوطی سے بس پکڑ لیں۔ کسی جگہ پر آپ شفٹنگ اگر آپ کی ہو، اگر آپ کسی نئی جاب پہ جائیں، اگر آپ کسی نئی جگہ ایڈمیشن لیں، اگر آپ کسی نئے گھر میں جائیں، اور جس طرح شادی ہوتی ہے خواتین کی، یا پھر کوئی بھی آپ کسی نئے نئے ٹھکانے پر منتقل ہوں، کوئی بھی آپ کی حالت تبدیل ہو، آپ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں۔ یہ دو دعائیں ہیں، شاید میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا۔ ایک تو یہ ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اور دوسری ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ ٹھیک ہے، تو یہ دو دعائیں بہت ہی قیمتی دعائیں ہیں۔ آپ کسی بھی نئی جگہ جائیں، ادھر جاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے یہ مناجات کریں، اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کریں کہ اے اللہ میرے اترنے کو جو ہے وہ بابرکت بنا دے، میرے اس جس بھی نئی جگہ پر میں منتقل ہوں اس کو تو میرے لیے خیر کا سبب بنا دے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہم لوگوں کا کہ ہم نا وظائف جو ہوتے ہیں نا، وظائف کا ہمیں بہت شوق ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ وظائف کا شوق ہے یا نہیں آپ لوگوں کو؟ جی سر ہے۔ یہ وہ ایک ہیں ابقری، ابقری ایک ہیں حکیم طارق محمود چغتائی، جانتے ہیں آپ لوگ یا نہیں ابقری کو؟ جی سر ہم اس کا رسالہ بھی پڑھتے ہیں۔ اولا بلا کو حماد بھائی آپ جانتے ہیں ابقری کو؟ نہیں جانتے میرا خیال ہے تو۔ نہیں سر میں نہیں نہیں جانتا۔ چلیں، آپ عافیت میں ہیں، نہ جاننا جو ہے نا یہ اس میں ہی عافیت ہے، عدم علم میں ہی عافیت ہے۔ یہ ایک ہیں شیخ الوظائف، ولید بھائی نے بھی لکھا ہے نیچے، عرفان قیوم بھائی چلے گئے، وہ عرفان قیوم بھائی آپ جانتے ہیں انہیں شیخ الوظائف کو؟ شیخ نام سنا ہوا ہے، بکری میں نے رسالہ بھی دیکھا ہوا ہے ان کا۔ ہاں دیکھا ہوگا۔ تو یہ اب لوگوں کو جی اصل میں وظائف کا بہت شوق ہے، جو ان کو وظیفے بتائے نا وہ ان کو لگتا ہے کہ ہاں یار یہ کام ٹھیک ہے، یہ ہمیں وظیفے بتا رہا ہے۔ حالانکہ مطلب وظائف کے میں خلاف نہیں ہوں، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ وظائف درست نہیں ہوتے، وظیفہ اگر درست ہو تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن جب تک اس کو آپ ایک پوری انڈسٹری نہ بنا لیں۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے، جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو قرآنی دعائیں ہیں اور جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دعائیں سکھائی ہیں، اس کے اندر اس کے ذریعے ہماری نا تسلی نہیں ہوتی، اس سے ہمیں مزہ نہیں آتا کہ جب تک کوئی ایسا وظیفہ نہ پتا چلے کہ جو بس مجھے پتا ہو اور کسی کو نہ پتا ہو، تو یہ ذہنیت جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ قرآنی دعائیں جو ہے نا ان سے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اس کا تجربہ کریں، آپ خیر دعاؤں کا تجربہ تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن آپ اس پر عمل کر کے دیکھیں، آپ کو باقی دوسری دعاؤں سے جو ہے وہ بے نیاز کر دیں گے۔ یہ وظائف جو ہے انبیاء کی دعائیں جو ہیں، آپ کو میں نے سورہ کہف کے اندر بتایا تھا، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور اسی طرح کئی کئی دعائیں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ یہ ہمارے ترجمے کے اندر کئی جگہوں پہ گزری ہیں۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ آگے آئے گی 20ویں پارے میں۔ اسی طرح یہ ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، بہت ساری دعائیں ہیں۔ تو یہ ہیں وظائف، یہ ہیں وہ دعائیں کہ جو سر ویسے وظائف ہم یہی کرتے ہیں جو مسنون ہے، ہم اس طرح سے ادھر ادھر سے چیزوں کو فالو نہیں کرتے، جی میں نے نہیں لیکن کہا کہ رسالہ پڑھتے ہیں۔ جی جی، نہیں وہ رسالہ بھی چھوڑ دیں، وہ رسالہ بھی چھوڑ دیں۔ جی سر۔ ہاں اس میں کہانیاں زیادہ ہیں، اس میں کام کی، اس کے اندر ایک آتا ہے جنات کی دنیا، ان کے رسالے کے اندر ایک مضمون ہے جنات کی دنیا، اس میں ان کے جو ہے نا وہ بڑے ایڈونچرز ہوتے ہیں، اور اس طرح کا سین ہے ان کا۔ بہرحال یہ بات یہ ہو رہی تھی کہ وظائف جو ہیں، یہ دعا کی بات ہو رہی تھی کہ یہ دعا جو ہے نا انشاءاللہ اس کو آپ لوگوں نے اپنا معمول بنانا ہے۔ ولید بھائی نے کوئی لنک بھی شیئر کر دی ہے،
اللہ خیر کرے. اچھا جی. ان فی ذلک لآیات وان کننا لمبتلین، اس میں بے شک اس قصے میں بہت ساری نشانیاں اور آیات ہیں. وان کننا لمبتلین، اور بے شک ہم جو ہے وہ آزمائش کرنے والے ہیں، ہم آزماتے ہیں اپنے بندوں کو. ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، پھر اس کے بعد ہم نے ان کے بعد یعنی کہ ان کی ہلاکت کے بعد، من بعدهم ای من بعد ہلاکہم، یہ جو قوم نوح تھی جب ان کی ہلاکت ہو گئی تو اس کے بعد ہم نے کیا کیا، انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، ہم نے اس کے بعد اور بہت سی نسلیں جو ہیں وہ پیدا کی. اب جو ہے نا ایک عمومی بات ہوگی، عمومی بات ان قوموں کی جنہوں نے اپنے انبیاء کو جھٹلایا. نوح علیہ السلام کا نام لے کے ذکر کیا. اب ان کے بعد جو جتنے عمومی طور پہ نبی آئے ہیں ان کا عموم کے ساتھ تذکرہ ہوگا. فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ، ہم نے بھیجا ان میں، یعنی کہ ان نسلوں میں جو ہم نے نوح کے بعد پیدا کی ان کے اندر ہم نے بھیجا رسولا منہم، جو کہ رسول جو کہ انہی میں سے تھے. اور کیوں کہ کس لیے بھیجے، وہ ان رسولوں نے آ کر ان کو کیا کہا، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارا اللہ کے علاوہ کوئی بھی اور معبود نہیں ہے. افلا تتقون، تو کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو. تو یہ دیکھیں بار بار یہ بات میں دہرا چکا ہوں کئی دفعہ، آپ کئی دفعہ یہ بات دیکھ چکے ہیں کہ انبیاء کی دعوت کیا تھی، اور انبیاء نے اپنی قوموں کے سامنے کس کس مسئلے کو رکھا ہے. انبیاء نے اپنی قوموں سے جو ہے وہ حکومت کا سوال نہیں کیا، حالانکہ وہ کافر قومیں تھیں. اور انبیاء نے اپنی قوموں سے سب سے پہلے دن جو ہے وہ ان سے یہ نہیں کہا کہ ہمیں جو ہے وہ حکومت دے دو، نہیں، انبیاء نے ان کے سامنے، اپنی قوموں کے سامنے جو ہے وہ توحید کی دعوت رکھی ہے، اور ان کو جو ہے وہ اللہ کی عبادت کی طرف بلایا ہے. اور بعض انبیاء کو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ حکومت حاصل ہوئی، بعض کو حاصل نہیں ہوئی. تو یہ انبیاء کی دعوت کے اندر نا کوئی مرکزی نقطہ ہرگز نہیں ہے. فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ، ان کی قوم کے سرداروں نے کہا. ملأ جو ہے نا ویسے تو اس کا معنی ہوتا ہے بھر دینا کسی چیز کو، بھر دینا. تو یہ جو ہوتے ہیں نا قوم کے جو چودھری ہوتے ہیں یہ بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں کہ جب یہ موجود ہوں تو مجلس بھر جاتی ہے، بڑی ان کی جو ہے نا وہ شو شاہ ہوتی ہے، کلف لگے کپڑے اور پشاوری جو جوتی اور مطلب واسکٹ، جس طرح ہمارے یہاں پر ہوتا ہے نا جو ایک ٹیپ ٹاپ والا جو ایک وہ ہوتا ہے. تو جو قوم کے بڑے لوگ ہوتے ہیں، قوم کے سردار ٹائپ لوگ. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة، وہ سردار کے جنہوں نے کفر کیا تھا اور آخرت کی تکذیب کی تھی، آخرت کی ملاقات کی تکذیب کی تھی. وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور وہ کہ جن کو ہم نے دنیا کے اندر عیش و عشرت کا سامان دے رکھا تھا، انہوں نے کیا کہا، مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، یہ تو ہماری طرح کا انسان ہے، یہ تو تمہارے جیسا ایک بشر ہے. يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ، یہ تو کھاتا ہے انہی غذاؤں میں سے جن میں سے تم کھاتے ہو. وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ، اور انہی مشروبات میں سے پیتا ہے جن میں سے تم پیتے ہو. تو یہ کس طرح نبی ہو گیا. وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اور اگر تم نے اطاعت کی اپنے جیسے ایک انسان کی، تو إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، تو تم جو ہے وہ یقیناً خسارہ پانے والے ہو جاؤ گے. اب دیکھیں یہ کیسی کیسی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں کہ اگر تم نے انبیاء کی اطاعت کی تو تم خسارہ پانے والے ہو جاؤ گے. اَيَعِدُكُمْ، کیا یہ نبی تم سے وعدہ کرتا ہے کہ انکم اذا متم، کہ جب تم لوگ مر جاؤ گے، وکنتم ترابا وعظاما، اور تم جو ہے وہ مٹی بن جاؤ گے اور صرف ہڈیاں رہ جاؤ گے، تو انکم مخرجون، تو تمہیں جو ہے وہ دوبارہ نکالا جائے گا. کیا یہ نبی تم سے یہ کہتا ہے؟ یہاں پر سوال جو ہے وہ کس لیے ہے، دریافت کرنے کے لیے ہے، سر طنز کرنے کے لیے، ہاں مذاق طنز اڑانے کے کرنے لیے. کے لیے، یا پھر جو ہے وہ یعنی کہ کسی عجیب. بات کو استعجاب ظاہر کرنے کے لیے کہ کیا ایسے بھی بھلا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر جی سوال سر. جو ہے وہ صرف دریافت کرنے کے لیے نہیں ہے. یعیدکم، کیا یہ نبی تم سے وعدہ کرتا ہے کہ انکم اذا متم، کہ جب تم سب کے سب جب مر جاؤ گے، وکنتم ترابا وعظاما، اور تم جب مٹی اور ہڈیاں بن جاؤ گے، تو انکم مخرجون، کیا تمہیں دوبارہ سے جو ہے وہ اٹھایا جائے گا. ہیہات لما توعدون، بڑی دور کی بات ہے، بڑی دور کی بات ہے، بڑا مشکل ہے جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب تم بالکل مٹی بن جاؤ گے،
مٹی میں مل جاؤ گے اور ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، تو اس کے بعد تمہیں کون اٹھائے گا؟ کیسے اٹھائے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بس زندگی تو یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، نموت و نحیا، ہم مرتے اور جیتے ہیں، نموت، ہم مرتے ہیں، وہ نحیا یعنی کہ ہماری اولادیں پھر آ جاتی ہیں، کیونکہ موت کے بعد والی زندگی کو تو یہ مانتے نہیں ہے نا، تو پھر نموت و نحیا میں نحیا کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک معنی تو یہ ہے کہ ہم مرتے ہیں اور ہماری اولاد آ جاتی ہے، اور ایک معنی یہ ہے کہ ہم میں سے بعض مر جاتے ہیں، بعض جو ہے وہ جی رہے ہوتے ہیں، نموت و نحیا، ہم میں سے بعض مر جاتے ہیں، بعض جو ہے وہ جی رہے ہوتے ہیں، پھر وہ مر جاتے ہیں اور بعض دوسرے جی رہے ہوتے ہیں، بس یہ ایک ایسا سلسلہ ہے، یہ بعد مرنے کے بعد زندہ ہونے والا کوئی سین نہیں ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں ہے مگر یہی دنیا کی زندگی ہے، نموت و نحیا، جو ہم مرتے ہیں اور ہم جیتے ہیں، وما نحن بمبعوثین، اور باقی ہمیں کوئی دوبارہ سے اٹھایا نہیں جائے گا، ہم دوبارہ سے اٹھائے نہیں جائیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ان ہوا الا رجل، اور یہ تو نہیں ہے مگر صرف ایک ایسا آدمی ہے کہ افترا علی اللہ کذبا، اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، اس کے اوپر کوئی وحی وغیرہ نہیں ہوتی۔ وما نحن لہو بمؤمنین، جب آمن یؤمنو لام کے ساتھ متعدی ہوتا ہے تو معنی کیا ہوتا ہے؟ آمن یؤمنو جب لام کے ساتھ متعدی ہوتا ہے تو معنی کیا ہوتا ہے؟ جب با کے ساتھ متعدی ہوتا ہے تو معنی کیا ہوتا ہے؟ جی حماد بھائی، کیا سوال ہے آپ کا؟ میرے سوال کا تو جواب نہیں ملا، آپ سوال کریں۔ سر یہ جو جی بتائیے، آواز کٹ گئی ہے، سر آواز آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے، جی بتائیں۔ سر یہ جو بات انہوں نے کی جو کہ یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، جی جی، تو یہ بات وہ کیسے کر سکتے ہیں کہ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں؟ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے وجود کو تو تسلیم کرتے تھے نا، اللہ کے وجود کو تو تسلیم کرتے تھے، اللہ کا تصور موجود تھا، لیکن نبوت کا انکار کر رہے تھے، نبوت کا انکار کر رہے تھے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں بھی جو ہے وہ ان کا جو عقیدہ تھا وہ یعنی کہ تحریف شدہ تھا، اللہ کے وجود کا ایک تصور تو موجود تھا، لیکن یہ ہے کہ اس میں بھی جو ہے وہ ان قوموں کے ہاں جو ہے وہ انحراف آ چکا تھا، تو یہ جو ہے وہ نبی کو جھٹلانے کے لیے کہہ دیا کہ یہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے، کوئی اس پر وہی وہی کوئی نہیں آتی اس پہ۔ جی سر۔ وما نحن له بمؤمنین، اور ہم اس کی بات نہیں مانیں گے۔ آمن یؤمن جو ہوتا ہے، جب یہ با کے ساتھ متعدی ہوتا ہے، با کے ساتھ یہ آتا ہے، تو اس سے مراد ایمان شرعی ہوتا ہے، کل آمن باللہ، ٹھیک ہے، ایمان شرعی۔ اور جب لام کے ساتھ متعدی ہوتا ہے تو کسی بات کی تصدیق کرنا، کسی بات کو مان لینا مراد ہوتا ہے، کسی کی تصدیق کر لینا، کسی کی بات کو مان لینا۔ تو وما نحن له بمؤمنین، ہم تو اس نبی کی بات نہیں مانیں گے۔ قال، اس نبی نے کہا، رب انصرنی، اے میرے رب میری مدد کریں، بما کذبون، بسبب اس کے کہ یہ جو میری تکذیب کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے کہا، قال، اللہ نے کہا، عما قلیل، بس کچھ دیر کی بات ہے، لیصبحن نادمین، یہ کہ یہ جو ہے وہ اپنی حرکتوں پہ نادم ہو جائیں گے، پچھتانے لگ جائیں گے، لیکن اس وقت پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، پس پکڑ لیا ایک چنگھاڑ نے، صیحہ کہتے ہیں ایک چیخ، ایک بلند چیخ، ایسی چیخ کے جس سے انسان کا کلیجہ پھٹ جائے، بالحق، حق کے ساتھ، فجعلناہم، اور بنا دیا ان سارے کے ساروں کو، غثاء، کوڑے کٹکٹ کا ایک ڈھیر، کوڑے کا ڈھیر بن کر رہ گئے، بس سب جو ہے وہ کٹی ہوئی پتنگ کی طرح جو ہے وہ ہو گئے، ایک چیخ آئی اور اس نے جو ہے وہ سب کو درہم برہم کر دیا۔ فبعدا للقوم الظالمین، ایسی ظالم قوم کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے اور پھٹکار ہے۔ ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، اور اس کے بعد ہم نے اور نسلیں بھی پیدا کی، ما تسبق من امت اجلها وما يستأخرون، اور کوئی بھی امت اپنے وقت مقررہ سے نہ پہلے کر سکتی ہے اپنے وقت کو، نہ ہی اس سے آگے کر سکتی ہے، یعنی کہ جو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کیا ہے، وہ چاہے موت کا ہو چاہے وہ عذاب کا ہو، اس سے جو ہے وہ نہ آگے ہو سکتا ہے کچھ، نہ ہی اس سے پیچھے ہو سکتا ہے۔ ما تسبق من امت اجلها وما يستأخرون، ثم ارسلنا رسلنا تترا، پھر اس کے بعد ہم نے پے در پہ رسول بھیجے،
کلما جاء امت رسولها کذبوه، جب بھی کسی امت کے پاس ان کا رسول آیا تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا اور اس کی تکذیب کی. فاتبعنا بعضهم بعضا، پھر ہم نے بھی امتوں کو جو ہے وہ ایک دوسرے کے پیچھے لگا دیا ہلاک کرنے میں. ایک کو ہلاک کیا، دوسری آئی، دوسری نے اپنے نبی کا انکار کیا، اس کو ہلاک کر دیا، تیسری نے اپنے نبی کا انکار کیا تو اس کو ہلاک کر دیا. فَوَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث، اور ان کو ہم نے عبرت کی نشانیاں اور عبرت کی باتیں بنا دیا. فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، پس دوری ہے، پھٹکار ہے اس قوم کے لیے جو کہ ایمان نہ لائے. اچھا جی. ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین، پھر اس کے بعد ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو بھیجا اپنی نشانیاں دے کر اپنی آیات دے کر اور روشن نشانیاں دے کر. کس کی طرف بھیجا؟ الی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فاستکبروا، انہوں نے تکبر اختیار کیا. وکانوا قوما عالین، اور وہ جو ہے وہ برتر قسم کی قوم تھی، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے لوگ تھے. تکبر کی مثال کیا ہے؟ تکبر کی مثال یہ ہے کہ فقالو، انہوں نے کہا، انؤمن لبشرین مثلنا، اپنے جیسے دو انسانوں پر ایمان لیں، اپنے جیسے دو انسانوں کی بات مان لیں. یہ تکبر کی مثال ہے. وقومہما لنا عابدون، حالانکہ ان دونوں کی قوم جو ہے وہ ہماری خادم ہے. ان کی قوم جو ہے وہ تو ہماری غلام ہے، اور وہ قوم جو ہماری غلام ہے اس میں سے دو بندوں کے اوپر ہم ایمان لے آئیں. ہماری جو غلام قوم ہے اس کے دو بندوں کی ہم بات ماننا شروع کر دیں، یہ تو بڑا مشکل ہے، یہ کیسے ہوگا؟ الی فرعون وملئہ فاستکبروا وکانوا قوما عالین. فقالوا، انہوں نے کہا، انؤمن، کیا ہم بات مان لیں، لبشرین مثلنا، اپنے جیسے دو انسانوں کی. حالانکہ وقومہما، حال یہ ہے کہ ان دونوں کی قوم، عابدون لنا، ہماری غلام ہے، ہماری جو ہے وہ خدمتگار ہے. یہاں پر عابدون سے مراد عبادت کرنے والے نہیں ہیں، مراد ہے غلام ہے، ہمارے خدمتگار ہیں. فَكَذَّبُوهُمَا، پس انہوں نے جھٹلا دیا ان دونوں کو، یعنی کہ موسیٰ اور ہارون کو. فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، تو بس یہ لوگ، فرعون اور اس کے لوگ بھی اسی لسٹ میں شامل ہو گئے جو پیچھے لسٹ گزری ہے ہلاک ہونے والوں کی. اسی جو ہے وہ لسٹ میں ان کا بھی شمار ہو گیا، وہ لوگ جو کہ ہلاک ہونے والے ہیں. تو اس سب یہ جو ساری تقریر ہو رہی ہے، اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ اس سے مقصد کیا ہے؟ صرف قصے سنانا مقصد ہے؟ ہاں جی، کیا مقصد ہے؟ سر یہ نقلی دلیل دی جا رہی ہے ہاں، کیا کس طرح استدلال ہوتا ہے ان سے؟ کہ اگر پہلے تمہارے سے پہلے والی قوموں نے اگر بات نہیں مانی تو ان کو ہلاک کر دیا گیا، اگر یہ قوم بھی اگر بات نہیں مانے گی تو ہلاک کر دیا جائے ہاں، گا. اور یہ پہلے طریقہ کی ہے جگہ بھی استدلال. دوسری آ گئی تھی اور آپ کی جگہ بھی دوسری آ جائے گی. جی بالکل. تو یہ دیکھ لو کہ انبیاء یہ بات کہتے رہے ہیں جو اب تمہیں کہی جا رہی ہے. تو جس قوم نے جو ہے وہ انکار کیا تو ان کا جو ہے وہ انجام تمہارے سامنے ہے، تاریخ تمہارے سامنے موجود ہے. تو ذرا دیکھو کہ ان کا کیا ہوا اور کیوں ہوا، ذرا جائزہ لو ان وجوہات کا کہ پچھلی قومیں کیوں تباہ ہوئیں. تو تم جو ہے وہ پہنچ جاؤ گے اس نتیجے پر، انبیاء جو بات کہتے رہے ہیں وہ بات جو ہے وہ کوئی ایسی مذاق نہیں ہے. انه لقول فصل وما هو بالهزل، کوئی مذاق نہیں ہے، ہنسی نہیں ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو تورات دی تھی کہ تاکہ یہ لوگ ہدایت حاصل کر لیں. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ، اور ہم نے بنایا تھا مریم کو، وَأُمَّهُ، ابن مریم کو جو کہ عیسیٰ ہیں، وَأُمَّهُ، اور ان کی والدہ کو، آیتن، نشانی اپنی بنایا تھا، وآویناہما، اور ہم نے ان کو پناہ دی تھی، الی ربوتن، ربوہ میں، ایک بلند جگہ پر، جو کہ ذات قرار و معین، جو کہ پرسکون اور صاف پانی والی جگہ تھی. ربوہ کا پتہ ہے آپ لوگوں کو یا نہیں پتہ؟ نام سنا ربوہ کا؟ جی، ربوہ کے بارے میں پتہ کسی کو یہاں پر؟ چنیوٹ سے ہے کوئی ہمارے ساتھ؟ نہیں سر، چنیوٹ سے تو نہیں ہے، لیکن ربا کسی اونچی جگہ کو کہتے ہیں نا. ہاں جی، ربوہ کسی اونچی جگہ کو کہتے ہیں. عرفان بھائی، آپ کو پتہ ہے ربوہ کا؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر یہ بتائیے. چنیوٹ کے کتنے جگہ ہے اور کہتے ہیں کہ مرزیوں کا ہے یہاں پہ رہائش بھی ہے اور ان کا قبرستان بھی ہے اس جگہ پہ. جی جی جی، یہی ہے، یہی بات ہے. تو یہ ہے چنیوٹ کے پاس ایک علاقہ ہے چناب نگر، تو اس کا نام جو ہے وہ انہوں نے رکھا ہے ربوہ. وہ یہ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ انہوں نے اس کو ریلیٹ کر کے تو اس کا نام ربوہ رکھا ہوا ہے. تو یہ
ادھر پاکستان کے اندر جو ان کا ہیڈ کوارٹر ہے قادیانیوں کا، وہ ہے چناب نگر، چنیوٹ کے بالکل قریب ہے، تو وہاں پر اکثریت میں قادیانی ہیں. تو وجعلنا ابن مریم و امہ، اور بنا دیا ہم نے ابن مریم کو جو کہ عیسیٰ تھے، و امہ، اور ان کی ماں مریم کو، آیتن اپنی نشانی ان کو بنا دیا، و آویناہما، اور ہم نے ان کو پناہ دی، الی ربوۃ، ایک بلند جگہ کی طرف، ذات قرار، جو کہ پرسکون جگہ تھی، و معین، اور بہتے پانی، صاف ستھرے بہتے چشمے کی جگہ تھی. یا چلیں یہاں پر ہمارا ویسے باب تو ختم ہو گیا آیت نمبر 50 پر. آگے انشاءاللہ تیسرا باب ہے آیت نمبر 51 سے لے کر 77 تک، انشاءاللہ اس کو کل پڑھیں گے.